قرآن مجید کے اعجاز کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ اچانک آپ کا فصیح و بلیغ کلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کلام کسی انسان کا اور کسی بشر کا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات اور کلام ہے۔ لیکن ظالم لوگ اس چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ کا کوئی سونے کا محل ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہمارے سامنے آپ سیڑھیوں پہ چڑھ کے آسمان پہ جائیں، کتاب لے کے آئیں پھر مانیں گے نبی۔ کبھی کہتے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ یہ پیغمبر ہے پھر ہم مانیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئی۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں بھیجنے کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام وہ معجزات بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے۔ یہ نہیں کہ کوئی قوم کسی پیغمبر سے مطالبہ کرے اور وہ پیغمبر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ اپنی طرف سے پیش کر دے۔ معجزہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ نے ہی اپنے پیغمبروں کو معجزات دیے۔ قرآن مجید میں جس کے لیے آیات اور بینات کے لفظ موجود ہیں، اور وہ اس لیے دیے تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں شک ہے، ریب اور تردد ہے، انہیں یقین ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کہتے کوئی نشانی، اور نشانی کون سی چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جو ہمیں نظر آئے۔ حالانکہ قرآن مجید ایک بہت بڑی نشانی تھی ان کے سامنے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شق قمر والا واقعہ جو ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ اور اگرچہ روایت میں ذوق موجود ہے، آنے والے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کنکر پکڑے، کہتا بتاؤ محمد کریم اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں کنکر اور پتھر ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اہل کتاب نے انہیں یہ سوال دیے کہ یہ کرو، اور پیغمبر کے سوا کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ آپ نے جب جواب دے دیے تو پھر بات ماننے کی بجائے طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے رسول کریم علیہ السلام کی ذات پہ۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے انما انا نذیر مبین، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم راہ راست پر نہیں آتے، نہیں صراط مستقیم پہ چلتے، تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں پکڑ کے لا کے گھسیٹ کے صراط مستقیم پہ چلاؤں اور مجبور کروں۔ مجبوری کے بعد تو اللہ کی طرف سے حساب کتاب لینا یہ تو فضول ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک نے اختیار دی ہے، پیغمبروں نے آ کے راہ بتائی ہے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا کہ اس راہ پہ چلو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا ہے، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ رحمت بھی ہے یہ کتاب اور یہ نصیحت بھی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ انسان کا دل، اس کو پڑھنے کے ساتھ انسان کی خواہشات ٹیڑھی نہیں ہوتی، انسان کا دل ٹیڑھا نہیں ہوتا، انسان صراط مستقیم سے دور نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔